یہ ہے زینت۔ زینت ایک پڑھی لکھی اور بےحد خوبصورت لڑکی ہے۔ زینت کی امی ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ زینت کو اس کے ماما اور مامی نے پڑھایا لکھایا اور اس لائق بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور پریوار کا سہارا بن سکے، کیونکہ ماما بہت غریب تھے اور ان کا کام بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ گھر میں کل ملا کر 5 لوگ تھے اور گھر کا خرچ چلانے کا ذمہ زینت کے اوپر ہی تھا۔ زینت ایک اسکول میں کمپیوٹر ٹیچر کی جاب کرتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی اسی سے پریوار کا خرچ چلتا تھا۔ ماما جتنی لاپرواہ تھے، مامی اتنی ہی سخت مزاج کی عورت تھی۔ اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ زینت نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا اور وہ ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ اس کی عمر 30 سال ہو چلی تھی، لیکن وہ ابھی تک کنواری ہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی شادی کے لیے رشتوں کی کمی تھی، لیکن ماما مامی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو۔ وہ تو بس یہی سوچتے تھے کہ زینت ہمیشہ اسی گھر میں رہے اور پیسے لاتی رہے۔ زینت محنت سے اپنا کام کرتی اور پھر آ کر رسوئی میں مامی کی ہیلپ بھی کرتی۔ زینت نے اپنی جوان ہوتی بھاوناؤں کو ابھی تک دبا کر رکھا تھا، پھر بھی اتنی عمر میں کوئی کیسے اپنی بھاوناؤں کو قابو میں رکھے؟ آخر کہیں نہ کہیں تو جھکاؤ ہو ہی جاتا ہے۔ زینت بھی آخر ایک انسان ہی تھی اور اوپر سے جوان بھی تھی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات اسکول میں ہی پڑھنے والے ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام تھا آفتاب۔ وہ زینت کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتا اور اپناپن دکھاتا۔ آخر 2 جوان دلوں کے بیچ میں پیار کو پنپنے کے لیے بس یہی تو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے اور اب دونوں ایک دوسرے کو رات بھر فون پر میسجز کرتے اور اپنے دل کی بات کرتے۔ زینت اور آفتاب اب ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی قسمیں کھا چکے تھے اور زینت بھی یہ سمجھ چکی تھی کہ ماما مامی اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی ان کو پیسے کما کر دیتی رہوں بس، اور وہ مزے سے کھاتے رہیں۔ لیکن زینت بھی اب فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ آفتاب کے ساتھ ہی اپنی آگے کی زندگی بتائے گی، اور اس کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ ماما مامی کو سب بتا دے گی، اور اگر وہ راضی ہوں گی تو بھی اور نہیں ہوں گے تو بھی آفتاب سے ہی شادی کرے گی۔ اگلے دن زینت جلدی میں اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو وہاں کا نظارہ ہی الگ تھا۔ ماما، ان کا بیٹا اسلم اور مامی ایک ساتھ بیٹھے تھے اور اس کو ہی گھور رہے تھے۔ ارے زینت، بیٹا تھک گئی ہوگی، ماما نے کہا۔ ہاں ماما، اسکول میں اتنا کام ہوتا ہے کہ تھکان تو ہو ہی جاتی ہے، زینت نے کہا۔ زینت کا اتنا کہنا تھا کہ مامی بفر پڑی۔ ہاں، تھکان کیسے نہیں ہوگی جب دیر رات تک کسی لڑکے سے عشق بازی ہوگی۔ زینت کو یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ وہ مامی، میں آج آپ سے بات کرنے والی تھی۔ ارے تو کیا بات کرے گی؟ تو چکر چلا رہی ہے کسی لڑکے سے، اور وہ بھی کسی دوسری ذات کے لڑکے سے۔ ارے نہیں مامی، وہ آفتاب ہماری ہی ذات کا ہے، اور میں تو آپ سے خود ہی بات کرنے والی تھی کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ ارے بڑی آئی شادی کرنے والی، تو کیا سمجھ رہی ہے؟ تو شادی کر کے یہاں سے چلی جائے گی، تجھے ایسے ہی پیسے کمانے ہوں گے، بھول جا کہ تیری شادی کبھی ہوگی۔ مامی کا پارا چڑھ چکا تھا۔ شادی تو میں آفتاب سے ہی کروں گی، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں آفتاب کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ لوگ نہیں مانیں گے تو زبردستی ہی صحیح، دیکھتی ہوں مجھے کون روکے گا شادی کرنے سے۔ زینت نے یہ سب اسی لیے کہا تھا کہ یہ سن کر ان کے تیور کچھ نرم پڑ جائیں۔ میں روکوں گی تجھے، نمک حرام، ہماری ناک کٹواتی ہے، ہمارے محلے میں جینا مشکل کرنا چاہتی ہے، مامی نے چلاتے ہوئے کہا۔ زینت نے سوچا کہ جب بات اتنی بڑھی گئی ہے تو آفتاب کو بھی بلا ہی لیتی ہوں، اور اس نے آفتاب کو فون ملا دیا۔ ماما نے جب زینت کو غصے میں دیکھا تو وہ مامی کو سمجھانے لگے کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی زینت، ہمارا بھی ہاں ہے۔
पर असलम को ये कतई मंजूर नहीं था कि जीनत किसी लड़के को बुलाकर खुद शादी की बात करे। कुछ देर बाद ही आफताब वहाँ आ गया। असलम उसे देखते ही भड़क गया और उसने उसको पकड़कर नीचे गिरा दिया और लात घूंसे से उसे पीटने लगा। मौका देखकर मामा भी उसके साथ हो लिए और आफताब को मारते हुए बाहर ले आए। जीनत आफताब को बचाने के लिए दौड़ी तो मामी ने उसे वहीं पकड़ लिया। साले दिन दहाड़े चोरी करता है, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, असलम ने चीखते हुए कहा। एक चोर को पीटता हुआ देखकर वहाँ जमा हुई भीड़ ने भी अपने हाथ सेकने शुरू कर दिए और भीड़ आफताब को बेतहाशा पीटने लगी। जीनत बड़ी कोशिश करके मामी के चंगुल से छुटकर भागी और आफताब को बचाने के लिए आफताब के ऊपर लेट गई। वह रोए जा रही थी और कह रही थी, प्लीज इसे मत मारो, ये कोई चोर नहीं है, इसने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन भीड़ ने कुछ नहीं देखा और वो लात घूंसे और डंडों से दोनों को तब तक पीटते रहे जब तक वे दोनों लाश नहीं बन गए। आखिर एक बार फिर एक सच्चा प्यार नफरती समाज की भेंट चढ़ गया था और वो जीनत जो आफताब के साथ आने वाली जिंदगी के ख्वाब सजा रही थी, वो हमेशा के लिए उसी के साथ खो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा समाज प्यार करने वालों को हमेशा ऐसे ही मौत के घाट उतारता रहेगा या आने वाला समय बदलेगा? आप कमेंट जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकेंगे। शुक्रिया।